کتاب ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، امام یافعی نے، ٹھیک ہے جی. اور آئی ایم اے ایم والے امام ہے، اے تہاڈا جیلم والا ای ایم اے ایم والا امام کوئی نہیں حضرت، اصل امام حضرت ہے جی، انہوں نے لکھی حضرت ہے. وہ لکھتے ہیں کوئی عالم دین تھے، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو اللہ نام نہیں لینا چاہیے، بس پتر دل کڑتا ہے امت کی حالت دیکھ کے، میرے منہ سے اکثر نام نکل جاتے ہیں، نہیں لینا چاہیے کسی کا نام. ایم این اے تو سارے ساڈے بھائی نے نا جی، نہیں کسی کا نام لے، لیکن وہ کڑن ہوں دل جدو ظاہر ہے سفری بندہ ہوں صبح کا گھر تو لنگتے رہنے ہیں تو ویخنا جناب دنیا کھلوتی ہے باہر جا کے، زور پڑنا ہو تو مسجد 7 بندے نے، چلو پھر ایتھے نہیں آنا تو جاؤ پھر اتنے ہی ہے جی، مسجد 7 جاؤ پھر تاری سزا بھی ہے ہی، تاری سزا بھی ہے ہی، اللہ نو چھڈیا جے، حضور نو چھڈیا جے، جاؤ تاری سزا بھی ہے ہی ہے جی. تو وہ گفتگو فرما رہے تھے تو دوران گفتگو آپ نے ہارون کے لیے کوئی سخت جملے بول دی، تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کسی نے جا کے ہارون کو بتایا، انہوں نے کہا بھائی آج حضرت صاحب نے ساری تقریر تیرے تے کر جڑی ہے. ہارون تھا جی عباسی خلیفہ، انہوں کیڑا روکے ٹوکے حضرت، اس نے سپاہیوں کو بھیج کے حضرت کو گرفتار کروایا، اور اتنا غصہ کہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جس میں نہ ہوا اندر جائے نہ روشنی اندر جائے، بیٹھنا بھی کوئی نہیں، کھڑا ہی رہنا ہے. اس کو یہ تھا کہ صبح تک حضرت کی شہادت ہو جائے گی. میرے خلاف بولے نا. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جب اگلے دن آ کے ہارون اب بیٹھا نا وہ، تو وہ سپاہیوں نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا حضرت بڑے کل مولوی صاحب نے ڈبے چ بند کیتے. انہوں نے کہا وہ مر گئے نے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں. بڑا حیران ہوا، اس کے دل میں خیال آیا شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے، کوئی چاہنے والا ہے، اس نے رات کو ڈبہ کھول دیا ہوگا. اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہیں؟ انہوں نے کہا پھر پھڑ لے آؤ. پھر پکڑے گئے. جب لائے گئے نا ہارون کے دربار میں، اب ہارون کی اور ان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی، کیونکہ ہارون کو یہ تھا کہ کسے نے کڑے ہے، اسی لیے اس نے آتے پہلا سوال یہ کیا، اس نے کہا آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر کہتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب کیونکہ ہارون بھی فاضل آدمی تھا، پڑھے لکھے آدمی حضرت، اس نے سر پکڑ لیا اور کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب میں نے پڑھا، میں حیران رہ گیا، ہوئے اے گلاں کتھے نے حضرت صاحب؟ کتاباں چ ہی رہ گئی، دسیاں ہی نہیں کوئی بھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑے جا رہی ہے، چادر اتنے لئی گئی، چھپایا اپنے آپ میں. میں آیا ہوں نا راستے میں، پیار کیا ہے، دکانوں سے بھی لوگ نیچے اترے ہیں، محبت کی ہے سب نے، لیکن کیونکہ اتنا رش نہیں تھا، نارمل معاملہ. لیکن حضور غوث پاک بغداد دے بازار چ گزر رہے ہیں، ایسلی چادر لے کے چھپایا ہے، لوگ محبت سے کٹھے ہو جان گے. ٹھیک ہے جی، کسی دے پیر تے کسی دا پیر آئے گا، کسی نو کونی وجے گی، کسی نو تکا وجے گا، میری وجہ نہ کسی نو تکلیف ہوئے، چادر چ چھپایا ہے. تے لنگدے نے پہ بازار وچوں لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا، او دی نظر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر تے پہ گئی. اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے. انہیں کہا جڈی مہنگی چادر ہے، جے کھو کے دڑکی لا جاواں تے کنے دن ویچ کے کچھ کرنا پینا نہیں. لیکن کیونکہ رش ہے، اتنے رش میں چادر چھین کے بھاگ سکتا نہیں، پکڑا جاؤں گا. ہاں انتظار کرنا ہے کہ چادر والا ہوں کسی دکان چ نہ وڑ جائے، وہ بازار چو باہر نکلے. باقی 3-4 بندیاں دی ٹینشن ہے نہیں، دوڑ لا لاں گا میں دوڑ، اینیا چوں نہیں نسیا جانا. اب وہ بھی چل رہا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ. تو کیا غوث پاک کو پتہ نہیں تھا پیچھے یہ کون چل رہا ہے؟ آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث پاک نکل گئے نا بازار سے باہر، اور اب چور کے نزدیک جگہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں پھڑ کے نا غوث پاک دی چادر نو کھچیا. آپ نے انہوں ککھ نہیں کیا. آپ نے انہوں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں، لیکن پھڑ میری لئی سوں. پھڑی چادر پیڑی نیت نال، لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سو. اللہ پاک جی ہوں پھاڑی لئی سو،
ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਫੀਕੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾکہ میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے حضرت. اتنے پھر اقبال دی روح تڑپ اٹھی اور اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، تم کیا ہو. وسیلے لڑاکے لیکن رسا وقت دی لوڑ ہے. ساڈے بچے بے نمازی نے، ساڈے بچے سڑیاں بچیاں نے چادراں ڈبٹے لینے، کیوں دسیا ہی نہیں گیا، صرف شان دسی گئی، انداز دسے گئے. مفہوم ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صدیق پاک، عمر پاک، عثمان پاک، میرے علی پاک، سارے حاضر نے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی نہیں بولیا، کوئی نہیں اگوں. حضرت علی پاک اٹھے تو سیدہ کائنات دے کول جا کے کہنے لگے فاطمہ اج بابا جان نے ساریاں کو پوچھے ہے کہ عورتوں لیے سب تو بہتر کی ہے. آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھیں نہ کوئی ان کو دیکھے. حضرت علی پاک گئے، حاضر ہوئے جا کے نبی علیہ السلام دی عرض کیتی پاک رسول آپ نے ایک سوال پوچھیا سی کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. میں کر گیا آپ دی شہزادی، شہزادی ہے کون ہے؟ ہیں جی، ہیں جی، خاندان نبوت دی سب تو لاڈلی شہزادی سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں انہوں نے پوچھیا جا کے کہ تہاڈے بابا جان نے سوال پوچھیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. پوچھا کی کیا پھر میری فاطمہ نے، مفہوم حدیث پاک کا کی کیا میری فاطمہ نے. عرض کی تھی فاطمہ پاک کہہ رہی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے. حضور اتنا خوش ہوئے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت صاحب کول 10ویں تے جاؤ سیرے بھی میں گیا والا میں جانا نہیں، بہت کٹ جانا دل سڑتا ہے. حضرت صاحب کیلے مسجد چ سٹ کے جاندے نے، گل غلط تے نہیں کیتی جی، وہ گلی چ بھی نہیں سٹنے چاہیے ہو یار، مسجد چ سٹ کے جاندے. خربوزے دے چھلکے مسجد چ سٹ کے جاندے، وہ گلی چ نہیں سٹنے چاہیے حضرت صاحب، وہ غلط ہے. مسجد چ سٹ کے جاندے نے، مسجد چ. قوم نہیں بن سکی. میرے ایک دوست نے حضرت جاپان ہوں نے، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے عرصے تو منوں کہن دے آؤ آؤ، لیکن حضرت اتنے ہی مصروفیت نہیں مکتی. تو چلو انگلینڈ کسے بہانے ٹر جائیدا ہے، وہ ریسٹ روس کر رہی تھی چھٹ، لیکن کرن وہ بھی کوئی نہیں دے، وہ بھی دن چ 3 4 پروگرام. وہ منوں بڑی دیر دا کہندے نے، تو میں اکثر نہ گلاں بڑیاں میں کرنا ہونا تھا. میں حضرت سب تو بہتے زلزلے اتنے، سب تو زیادہ سونامی اتنے، ایٹم بم جنوں دا بنے ہیں کھادا بھی تسی کیویں ترقی اینی کوئی گل سنا. انہوں نے مینوں اینیاں کہ گلاں سنا چھڈی دیاں نے. میں کہ حضرت مینوں گل سناؤ میں اپنے بچیاں نوں دساں جا کے، اوے آؤ قوم بنی ہے، اوے اسی کیوں پیچھے رہ گئے. مینوں کہندے نے شاہ جی قبلہ جی جوانی دیوانی، جوانی سی کسے جاپانی عورت وال اٹریکشن ہو گئی، ارادہ کیتا بھائی زنا نہیں کرنا نکاح کرنا ہے. انہیں پھر کہا بھائی ایک واری ویاہ تیرے طریقے نال تے ایک واری ویاہ میرے طریقے نال، ٹھیک ہے جی. وہ پھر مسلمان بھی ہو گئی، پھر وہ دا طریقہ گیا تو پھر میرا ہی رہ گیا. کہتے نہیں شادی کرن جان ڈے دے نا، ظاہر فیملی ساری پاکستان سی اتنے، تاڈے یار دے کو پیار والے انہیں بلائے ہونے نے. کہتے میں لیا انہوں تے اسی دوئیں جان ڈے ہیں. رستے ایک سٹور تے رکے، اتوں کچھ لینا سی تو کہنا میرا دل کیتا تے نال میں ایک چینگم بھی لے لی، ببل، ٹھیک ہے جی. گڈی چ آ کے بیٹھا، نال بیٹھی دی میرے جاپانی بی بی. کہندا میں چینگم کھولی، چینگم منہ وچ پائی، ہن چینگم دا کاغذ سی سمجھ نہ آیا، گڈی ٹر پئی دی ہے. کہندا میں شیشہ تھلے کر کے تے کاغذ سڑک تے ماریا. جاپانی عورت نے مینوں اتنے کیا گڈی روک. میں گڈی سائڈے لائی، انہیں میرے نال کوئی گل نہیں کیتی، گڈی تو اتر کے ٹر گئی. میں حیران، یہ میں نے میرے کی کیتا اتنے ویاہ دی کے. بہرحال کہ گسا مینوں بھی آیا، میں بھی پاکستان آیا، بڑی سونی جی ووٹی لے کے گیا. کئی باری بہانے انہوں اپنی ووٹی وکھائی، تو جی میرے نال نہیں کیتا تو اے ویخ ذرا. بہرحال وقت دے نال نال لنگتا گیا. کتے کہتے ہیں میں میٹنگ تے گیا تو اگے وہ بھی آئی دی. وقت لنگ گیا سی، گسا شسا ٹھنڈا ہو گیا تھا. وہ بہ کے نہ میٹنگ چ کوئی وقفہ آیا تو کافی شافی لے کے پین پہ سارے کہتے ہیں میں بھی لئی تو میں بہ گیا وہ جا کے. کہ میں انہوں کیا صرف مینوں اینا دس دے گڈی چ اتر کے کیوں ٹر گئی. انہیں کہا جدو تو چینگم دا پیکٹ سٹیا نا سڑک تے
تو میں ادو فیصلہ کر لیا کہ میں تیرے نال شادی کرنی نہیں، اسی کٹھے رہ سکتے نہیں۔ میں پوچھا کیوں؟ انہیں کہا جی تو سٹیا نہ ریپر، تو میں سمجھ گئی جہاں بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا انہیں اپنا گھر کتنے صاف رکھنا ہے، کیونکہ جاپانیوں کے نزدیک سڑک کا صاف ہونا گھر کے صاف ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن 77 سال گزرن تو بعد اسی اج بھی کل 10ویں دے ختم تو بعد چل کے کتنے توڑ کے جانے ہیں، کیونکہ موضوع بڑے کتاباں چی رہ گئے حضرت، اور اج کدا قصور کھڑی ہے حضرت۔ ہاں جی، تہاڈا بھی تے میرا بھی رل مل کے، لیکن حضرت صاحب بدلو، تسی سنن والے اسی سنو ساڈے کو، سانو کہو کہ حضرت ادھا گھنٹہ فضائل لیکن ادھا گھنٹہ سب کی حال ہویا پیا۔ میں سفری بندہ ہاں، اللہ سامنے 3 کیمرے لگے نے، 2 لگے نے، کلپ چڑھتے ہیں نا تو تھلے اپنی قوم دے کومنٹ سن کے بھی رون آتا سن۔ جڑا آئے ریکویسٹ حضور ادھا گھنٹہ شانے اہل بیت لیکن ادھا گھنٹہ انداز پتہ ہی نہیں پتر کوئی، سارے لڑاکے تے غسیلے تے، لیکن کی سارا کچھ ایک دوسرے لیے، سارا کچھ ایک ہاں جی کول بہ کے اسی کشمیر تباہ کروا ہڑیا۔ کتنے نے تاڑے غصے، کتنے نے تاڑیاں دلیریاں، کتنے نے تاڑے قد، کتنے نے تاڑیاں کلاشن کوپاں، کیونکہ یہ سارا کچھ اسی رکھے ہے ایک جڑے ڈنگے 5 بندے قتل ہو گئے کہ مودی نے تو نہیں مارے آ کے، کوئی انگلینڈ تو نہیں مارن آیا، کوئی امریکہ تو نہیں مارن آیا، آپ ہی مارے نے نا اسی یہی کام کیتے۔ کیوں؟ کیونکہ انداز نہیں پتہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زین العابدین وہ شخصیت جنہوں نے اپنی اکھاں دے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 شہید ہوں ویکھے، 72 حضرت صاحب 72 ہیں جی، اور جڑے وہ سانو کوئی عام نہیں، سانو خاصاں تو بھی خاص سن سارے ہیں جی۔ میدان کربلا اگے ابن زیاد کل توبہ توبہ تو، پھر اگے یزید، پھر اگے مدینہ پاک نانا جان دی بارگاہ ہیں، پھر اگے ہیں جی پار گھر بنایا مدینہ پاک، تو سعودیہ نے وہ کھول دیا گھر زیارت کے لیے، اندر نہیں جان دیں لیکن کھلو سکتے۔ اسی گھر میں تھے حضرت ایک یزیدی سپاہی آ گیا، یزید ناراض ہویا کسی گل تو، پناہ منگی، امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتاں رہا، جان لگا۔ امام صاحب نے حضرت پیسے بھی عطا فرمائے، امام صاحب نے پیسے بھی دیتے حضرت، پیسے پھڑ لے، پھڑ کے تھوڑا جہا اگے گیا، پھر واپس آیا، آ کے عرض کردہ امام صاحب لگتا ہے پچھانے آنے، تسی پچھانے آ؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا تیرے دل میں، کیوں یہ بات آئی؟ عرض کی تھی امام صاحب جے پچھان لیندے تے اپنے بھائی تے اپنے چاہن والے دے قاتل نو گھر تے نہ رکھتے ہیں، اور جاندے ہیں انہیں پیسے تے نہ دیندے ہیں۔ فرمایا سونو، جب میرے بابا امام حسین پہ تو نے پہلی تلوار چلائی سی تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے۔ کیونکہ دسیا گیا آؤ بدلو پتر، جڑا آئے ہاتھ جوڑو، حضور انہاں تے رحم کرو، انہاں نوں دسو، مر جاں گے اسی آپس چ لڑ لڑ کے ایک دوسرے، سانو کسے نے نہیں جے مار۔ حضرت صاحب جے اسی نہ اس پاسے آئے، سانو کسے نے باروں نہیں جے مارن، اسی مار چھڑنا ایک دوسرے نے، اس قدر اے ایڈے ایڈے غسیلے نے جڑے اگوں انہاں دے آنے انہاں نوں ڈبل ہونے نے، قوت برداشت کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں، نرم دلی کوئی نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا میرے امام دا کلام، میرے امام بریلویاں، فخر بریلویاں، لیکن حضرت صاحب جو مرضی کراں، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئیں، لیکن ایک گل لکھنی پینی ہے کہ کلام انسان دا ہی ہے۔ حالا یہاں تک بھی کہا گیا کہ امام کا کلام کلاموں کا امام، لیکن پھر بھی گل کہنی پینی ہے کلام بندے دا ہی ہے۔ بندیاں دا کلام پڑھن لئی 7 بندے تے رب دا کلام پڑھن لئی، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اور میں دکھ سے کہنے لگا ہوں یہاں قرآن غالب نہیں، یہاں قرآن غائب ہے۔
حضرت صاحب اسی پڑھ پڑھ کے دسنا ہی وہ سب تو پہلے اللہ دا کلام باقیاں دے کلام بعد ہم نے اسٹیجوں سے یہ اثر دیا سامنے بیٹھوں کو کہ اللہ دا کلام تے بندیاں دا کلام اللہ سیدہ کائنات ساری رات رب دا کلام صدیق اکبر ساری رات رب دا کلام عمر فاروق ساری رات رب دا کلام میرے عثمان پاک ساری رات رب دا بلکہ شہادت جب ہو رہی ہے تب بھی رب کا کلام سامنے کھلا پڑا ہوا میرے مولا علی پاک ساری رات امام حسن پاک ساری رات رب کا کلام ہیں جی اور اچے نبی دا اچا نواسا آخیر ہی کر گیا کہ آپ بڑے نے پڑھیا ہوئے گا لیکن جو میں پڑھاں گا پڑھ سکے گا نہ پہلے کوئی پڑھ سکیا نہ بعد کوئی پڑھ سکیا کتھے پڑھیا نیزے ہوتے ہیں جی کتھے پڑھیا امت پکھے تھلے بہ کے بھی نہیں پڑھتی امت ایسیاں جی بھی نہیں پڑھتی ہے قرآن اسی چھڑیا قرآن اسی اس لیے بڑے موضوع ہیں حضرت جو قبلہ شاہ جی سٹیجوں پہ آ سکے نہیں ہے وہ کتابوں میں رہ گئے اس لیے میں آپ سے گزارش ٹائم کا پتہ بھی نہیں لگا آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا آپ دا قصور ہے بہت زیادہ حضرت صاحب جڑا ہے انہوں کہا ہے آدھا گھنٹہ فضائل اہل بیت لیکن اگلا آدھا گھنٹہ انداز اہل بیت بڑا قصور ہے اپنا ٹیسٹ بدلو میں استغفر اللہ ہے نہیں کہہ رہے اللہ پتر کوئی انہوں نے فضائل نہ بیان کرے آج کنیا حافظاں نے میرے خیال میں حضرت صاحب لاکھوں حافظوں نے کسی نے سبق میں شاہ جی کسی نے سبقی میں کسی نے منزل میں یہ آیت پڑھی ہوگی کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لاکھوں کروڑوں حافظوں نے آج یہ آیت کوئی گلی کوئی محلہ کوئی پنڈ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ذکر اہل بیت نہ ہو وہ خنزیر ہے جو ان کے ذکر سے جلے یا ان کا ذکر روکے ان کا ذکر کوئی روک سکتا نہیں روک سکتا منہ ہی کالا کرے گا قبر دی آگ کٹھی کرے گا آخر دی آگ کٹھی کرے گا جو ان کے ذکر سے جلے گا یہ تے پتر دکھ ہے وے کہ بس جس طرح کم ہونا چاہیے سی ساڑھے کلو ہویا بہت موضوع ایسے ہیں جو کتابوں میں رہ گئے سٹیجوں پہ آ سکے نہیں وہ قصور تھا ہے حضرت تانوں قرآن سنائیے تو تھی پرچیاں نہیں دیں دے تانوں حدیث سنائیے تو تانوں تھی پرچیاں نہیں دیں سچ بولیے تو تھی پرچیاں پھر سانوں ہی تھی خراب کر چڑیا تو کوئی پرچیاں دیں ہو تانوں خوش کریے تانوں ٹل دئیے تانوں راہ دئیے جڑے حال تسی ہے وہ پاویں داڑھی نہیں رکھی پاویں نماز نہیں پڑھتے تانوں کہیے کہ پھر دیں دے ہو اس لیے بڑے موضوع سٹیجوں پہ آ سکے وہ کتابوں میں رہ گئے تھوڑا اپنا قصور ہے کیونکہ تسی علم نو پرموٹ نہیں شعر و شاعری اس لیے قرآن سٹیجوں پہ 6 نعت خواں ہیں اور تلاوت کلام سارا اللہ دا افضل ہے کہ بندیاں دا لکھیا اللہ دا پڑھن لی 1 بلایا جے بندیاں دا پڑھن لی 6 بلائے جے اس لیے محفلیں ہیں لیکن حاصل رزلٹ وہ تو گل غلط تو نہیں کی تھی کوئی جی لگے کہ میں غلط کی تھی ہاتھ کھلارنا ایکسام نہیں اٹھ پڑنا کیونکہ کوشش کرنا کہ گجر مر جائے لیکن مرن جو کا مردہ نہیں ہے سارا کیونکہ سارا مر جائے گا پھر جو مرضی کر لیو میں نہیں کنواں گا ہاتھ کھلار کے اٹھ کے کہیو مس بھائی صاحب یہ بات آپ نے غلط کی ہے یہ بات ایسے حضرت صاحب بہت محفلہ نے حاصل اگے جان دے بجائے وجہ حضرت صاحب کی یہ انداز دسے حضرت صاحب پیسے نہ دینے ہیں میں نے ویسے بات کی تھی اللہ آپ کو برکت دے بس گال سنو میری اپنا ٹیسٹ باجی بدلو جڑا ہے جدو لنگر کھان علامہ صاحب ریکویسٹ کرو حضور
ادھا گھنٹہ فضائل اہل بیت، ادھا گھنٹہ اندازے اہل بیت۔ سانو دسو انہاں دیاں راتاں کیویں دیاں سن، سانو دسو انہاں دیاں سرگیاں کیویں دیاں، سانو دسو انہاں دے معاملات کیویں دے سن، سانو دسو انہاں دا اخلاق کیویں دا سی، سانو انہاں دی سخا دیاں گلاں سناؤ، سانو مال نہ بڑا پیار ہو گیا۔ سانو دسو انہاں دے لوکاں نال تعلقات کس طرح دے سن، ساڈے دل بڑے سخت ہو گئے، ساڈے دل بڑے تہاڈا کچھ ٹیسٹ۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں یا اللہ امت تورات پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام امت دے فضائل خصائل کمالات لے، یا اللہ امت مینوں دے، فرمایا نہیں اپنے محبوب لئی خاص۔ پھر پڑھی پھر دعا کیتی یا اللہ پھر اینج کر مینوں پھر اس امت وچوں کر دے۔ صرف محنت حاجت صاحب دیکھ لو امت کا کیا حال ہے، کک سانوں نہیں پتا، روٹی تک نہیں کھانی آندی ہے، مارو ایک دوجے دے حضرت صاحب، صاحب اسی قوم ہی نہیں بن سکتے، یا پشو تے نہیں سن سارے ہوئے، اے کوئی جانور تے نہیں ہے حضرت، کوئی اے کوئی بھیڑیے تے نہیں بیٹھے سارے حضرت، اے ساری او ہی بیٹھی ہے امت جنہوں موسیٰ علیہ السلام نے رب کھلو منگیا سی حضرت۔ صرف محنت نہیں ہوئی ہے، محنت امت شاعراں دے ہاتھ چڑھ گئی ہے، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر۔ ہوں ساری محفل مکدی ہے، سارے کول شیراں تو علاوہ کک بھی ہوندا لے جو انہاں نوں، کوئی سویرے کھا لئیو، کوئی دوپہری کھا لئیو، جڑے بچن گے راتی کھا لئیو، کک بھی سارے کول ہوندا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہتا ہے ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نم نہیں ہوئی، موضوع کتاباں جی رہ گئے۔